سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نوجوان کا سوال سیدھا تھا، لیکن سوال نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر عرض کیا، پاکستان کے دو نظریے ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نوجوان کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہا، سر آپ دونوں بتا دیجئے۔ میں نے عرض کیا، ایک نظریہ وہ ہے جیسے آپ اپنی درسی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو ہمیں تقریروں میں سنایا اور بتایا جاتا ہے، اور دوسرا نظریہ پاکستان ہمارے رسول کا نظریہ تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے عرض کیا، ہمیں پڑھایا جاتا ہے یہ ملک ہندو اور مسلمانوں کی تفریق پر بنایا گیا تھا۔ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ نظریہ ہمارے ملک کی اساس تھا، یہ درست ہے۔ واقعی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان دونوں کو اکٹھا رکھنا ممکن نہیں۔ میں اس نظریے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ نظریہ صرف ملک بنانے کے لیے تھا۔ آپ اس کے ذریعے ملک چلا نہیں سکتے۔ آپ کو ملک چلانے کے لیے دوسرے نظریہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور اس دوسرے نظریے کا بانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ نظریہ لکھنؤ، دلی یا لاہور میں نہیں بنا تھا، یہ مدینہ میں تیار ہوا تھا، اور ہم جب تک اس نظریے کو نہیں اپنائیں گے، ہم اس وقت تک یہ ملک نہیں چلا سکیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، اور وہ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، وہ نظریہ پاکستان صرف ہمارے ملک کے لیے نہیں تھا، وہ دراصل دنیا کے تمام ملکوں، تمام قوموں، تمام معاشروں، تمام اداروں اور تمام لوگوں کے لیے تھا۔ آپ فرد ہیں یا قوم، آپ جب تک وہ نظریہ نہیں سمجھتے، آپ جب تک اس پر عمل نہیں کرتے، آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ نوجوان بے تاب تھا، اس کے وجود میں اضطراب تھا۔ اس نے کرسی پر کروٹ بدلی اور پوچھا، سر وہ کیا نظریہ تھا؟ میں نے عرض کیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہجرت کا واقعہ پڑھنا ہوگا۔ آپ یاد کیجئے، مسلمان مکہ میں کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ کفار اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسلمان انہیں تبلیغ کرتے تھے اور وہ ان پر پتھر برساتے تھے، ان پر اوجریاں ڈال دی جاتی تھی اور وہ راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے، مسلمانوں سے رشتے توڑ دیتے تھے۔ کفار ان کو جادوگر اور بھٹکے ہوئے کہتے تھے۔ مسلمان مکہ میں کمزور بھی تھے، وہ لوگ ان پر کوڑے برساتے تھے، ان کو تپتی ریت پر لٹا دیتے تھے، ان کی شاہراہ کاٹ دیتے تھے، ان کے سر اتار دیتے تھے، ان کو ایسی گھاٹیوں میں بند کر دیتے تھے یہاں یہ 3 سال تک پانی اور کھانے کے لیے بلکتے رہتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بناتے تھے۔ آپ اگر مکہ میں موجود مسلمانوں کی حالت دیکھیں گے تو آپ کو مظلوم بھی لگیں گے، کمزور بھی، بے بس بھی اور نادار بھی۔ اللہ کے رسول کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے، وہ دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ کفار کے دل پلٹ دیتا، یا کوئی خوفناک آندھی آتی، کوئی وبا پھوٹتی، یا پھر زمین سے کوئی بلا نکلتی اور مکہ کے سارے کفار مارے جاتے اور مسلمانوں کو چند برسوں میں اقتدار مل جاتا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوجہد کا راستہ چنتے۔ نبی اکرم نے دوسرا راستہ منتخب کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور مکہ سے 450 کلومیٹر دور مدینہ میں پناہ لے لی۔ وہ ہجرت اور مدنی زندگی کے 13 سال اصل نظریہ پاکستان ہے۔ آپ اگر ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہجرت اور مدنی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے پوچھا، سر مدنی زندگی میں کیا تھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اس سماجی نظریے کی بنیاد رکھی تھی جس کے بغیر دنیا کا کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، اور ادارہ، کمپنی اور نہ ہی ملک۔ آپ نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی گنجائش پیدا کی۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کو اس طرح ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست بنایا کہ وہ انصار یا مہاجر بعد میں تھے اور مدنی اور مسلمان پہلے تھے۔ آپ نے اپنے پاؤں جمانے کے لیے ان یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے جن کے بارے میں آیت اتری، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مدینہ کے قرب و جوار کے قبائل سے بھی خوشگوار تعلقات قائم کیے۔ کفار حملہ کرتے رہے، لیکن مسلمان صرف دفاع تک محدود رہے، انہوں نے کبھی آگے بڑھ کر حملہ نہیں کیا۔ ان 13 برسوں میں ایسا وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بھی بے چین ہو کر بول پڑتے تھے، کیا ہم سچے نہیں؟ کیا ہمارا مذہب سچا نہیں؟
اور کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں؟ لیکن اللہ کے آخری نبی نرم گوئی کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب مسلمان مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے اور مکہ شہر بغیر لڑے فتح کر لیا۔ آپ فتح مکہ کے دن بھی دیکھو، آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا جن کے زخموں اور جن کے دکھوں نے اللہ کے رسول کو اپنا گھر بار اور اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس صورت کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا جس نے آپ کے عزیز ترین دوست اور چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس غلام کو بھی معاف کر دیا جس نے یہ کلیجہ نکالا تھا۔ ان لڑکوں کو بھی معاف کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے تھے۔ ان کو بھی معاف کر دیا جو نماز کے دوران آپ پر اوجری ڈال دیتے تھے۔ ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خاندان کو گھاٹی میں دھکیل کر ان کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے اہل ایمان کے گھر بار اور زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں دم لینے کے لیے رک گیا۔ نوجوان حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے لمبا سانس لیا اور اس سے پوچھا، آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، مجھے آپ کا نکتہ سمجھ نہیں آیا۔ میں مسکرایا، 3-4 لمبے سانس لیے اور پھر عرض کیا، مسلمانوں کی مدنی زندگی اور فتح مکہ دنیا کی تمام اقوام، تمام مداروں، تمام کمپنیوں اور تمام لوگوں کو چند سبق، چند پیغامات دیتی ہے۔ یہ آپ اور مجھے بتاتی ہیں، آپ اگر تعداد میں کم ہیں، آپ اگر کمزور ہیں، آپ اگر غریب ہیں، آپ کی ٹریننگ اگر مکمل نہیں اور آپ کو اگر ابھی حالات اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، تو آپ کبھی اپنے سے زیادہ مضبوط دشمن سے نہ لڑیں۔ آپ کو اگر مضبوط ہونے کے لیے اپنا وطن، گھر بار اور زمین جائیداد بھی چھوڑنی پڑے تو آپ چھوڑ دیں۔ ہمارے رسول تو اپنی سب سے بڑی صاحبزادی تک کو مکہ میں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آپ لوگ بھی اپنے کلیم عارضی طور پر چھوڑ دیں، مکہ جیسی سخت زمین سے نکل کر چھوٹے سے مدینے میں چلے جائیں، یا پھر اپنے گرد ایک چھوٹا سا مدینہ آباد کر لیں۔ اپنے ساتھیوں کو ٹرینڈ کریں، اپنی تعداد اور استطاعت میں بڑھائیں، معاشی طور پر خوشحال ہوں، اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کریں، اور اس دوران اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو آپ خود کو صرف دفاع تک محدود رکھیں۔ آپ کبھی کمزور فوج اور کمزور معیشت کے ساتھ دشمنوں سے الجھنے کی غلطی نہ کریں۔ اس دوران اگر آپ کو حدیبیہ جیسا کوئی معاہدہ بھی کرنا پڑے تو کر گزریں، کیونکہ معاہدہ ٹوٹتے بنتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اس دوران دیکھیں گے آپ یوں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا دشمن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون قدرت ہے، طاقت اور دولت دونوں ہمیشہ زوال پذیر ہوتی ہیں۔ آپ یوں خود کو طاقتور بناتے جائیں گے، آپ کا دشمن قانون قدرت کا شکار ہوتا چلا جائے گا، وہ روز بروز کمزور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ فتح مکہ کا دن آ جائے گا۔ آپ کے تمام دشمن زیر ہو جائیں گے، لیکن آپ جب دشمن کو زیر کر لیں تو آپ اسے معاف کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے سے دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، وہ آپ کی طاقت میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ اگر اسے معاف نہیں کریں گے، آپ اگر اس سے انتقام لیتے ہیں تو اس کی نسل کا کوئی نہ کوئی فرد بدلے گا، جھنڈا اٹھا لے گا، اور وہ آپ ہی کی طرح تھوڑی تھوڑی طاقت جمع کرے گا، لشکر بنائے گا، اور پھر آپ کو آرام سے زندگی نہیں گزارنے دے گا۔ لہذا عقل کا تقاضا ہے، فتح کے بعد دشمنی کے سلسلے کو آگے نہ بڑھنے دیں، آپ دشمنوں کو معاف کر کے دوست بنا لیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ نوجوان نے لمبا سانس کھینچا اور بولا، لیکن سر، یہ اصل نظریہ پاکستان کیسے ہو گیا؟ میں نے عرض کیا، ہم نے ملک بنانے والے نظریہ سے ملک بنا لیا، ہم سے اب یہ ملک چل نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ملک چلانے والے نظریے پر کام نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے تھا ہم جنگل لڑنے کی بجائے پہلے دنیا میں اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتے، معاشی اور عسکری لحاظ سے مضبوط ہوتے۔ ہم پہلے پوری قوم کو ٹرین کرتے اور پھر آگے بڑھتے، جبکہ ہم ہجرت کے فوراً بعد جنگوں اور لڑائیوں میں الجھ گئے، یہاں تک کہ ہم نے آدھا ملک بھی کھو دیا، اور ہم امن و امان، تعلیم، صحت اور معیشت میں بھی ناکام ریاستوں کے برابر کھڑے ہو گئے۔ لہذا مدنی زندگی کا پیغام ہے، آپ بڑے مقاصد کے حصول سے پہلے خود کو جسمانی، ذہنی اور معاشی لحاظ سے مضبوط بناؤ۔ مقصد خود چل کر آپ کی دہلیز پر آ جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ رہو گے اور نہ ہی آپ کی دہلیز۔